بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے دنیا میں جو فطرت کے مسلمات قائم کیے ہیں اور شروع دن سے لے کے قیامت تک وہ اصول کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، ان میں ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے مردم سازی ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ دین اور دنیا کوئی بھی اس کے بغیر کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب ہونا تو درکنار، کسی چیز کا وجود انسان کے بغیر نہیں ہے۔ انسان اس کائنات کا دولہا ہے اور اس دولہے کے لیے یہ سب سورج، چاند اور ستارے اللہ نے پیدا فرمائے، رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کے اتار چڑھاؤ، غربت اور افلاس، یہ سب کے سب انسان سے وابستہ ہیں، اور اگر انسان نہیں ہے تو یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے انسان جب ان اشیاء کو دیکھتا ہے تو ہر چیز اپنے مالک کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ شے اور اس کا علم وہ اپنے مقام پہ کتنا ہی ضروری اور صحیح کیوں نہ ہو، اگر اس سے اس کے بنانے والے کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ اور وہ معرفت نہیں، انکار ہے۔ چیز کیسی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو یا بڑی، اگر وہ اپنے بنانے والے کی طرف نہیں لے کے جاتی
تو وہ چیز خود اللہ کے اور فرد کے درمیان حجاب ہے۔ ایک آدمی اچھے سے اچھا دنیا کے لیے بہت مفید کام کرتا ہے، سن کر دینے کی دوا ایجاد کرتا ہے۔ ایک آدمی بارود ایجاد کیا، بجلی ایجاد کی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ جتنی بھی مفید اور ضروری کیوں نہ ہوں، اگر یہ اس فرد کو ان اشیاء کے خالق کی طرف نہیں لے کے جاتی، تو صحیح اور ضروری ہونے کے باوجود یہ علم، یہ چیزیں اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ۔ پچھلے 45 برس میں جن ہتھیاروں نے دنیا میں تباہی مچائی ہے، ان میں سر فہرست کلاشنکوف ہے۔ اور اس کی ایجاد کے بعد اسے بے پناہ اور بے دریغ استعمال کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو موت کی وادی میں دھکیلا گیا۔ اور روس کے جس سائنٹسٹ نے یہ ساری چیزیں بنائیں، ایجاد کیں، وفات سے پہلے چرچ کو خط لکھا کہ مجھ پہ بڑا بوجھ ہے کہ میں نے انسانوں کے ہاتھ میں یہ کھلونا کیوں دیا، اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز کے مہلک ہونے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے بعد اس علم نے اسے اللہ کی طرف رجوع کا موقع تو دیا، چرچ نے اسے بڑی تسلی دلائی، اور کوئی بھی مذہب ہوتا تو اسے کہتا کہ یہ درست ہے، کوئی غلط نہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ احساس ندامت لے کے مرا یا دھل گیا تھا، لیکن کوئی بھی علم خواہ کتنا ہی صحیح اور ضروری کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تک نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز خود اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب۔ اس لیے اس کائنات میں جو اصول ہیں مسلمہ، اور جن پہ پوری دنیا چل رہی ہے، ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سازی ہو،
انسان بنے. میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹی، اکیڈمیز، یہ سب ادارے اپنے اپنے شعبوں کے انسان ہی تو بناتے ہیں. مدارس اور خانقاہیں اپنے اپنے فیلڈ کے انسان ہی تو تیار کرتے ہیں. اس لیے انسانیت سازی، انسان بنانا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری کائنات اس کارخانے کے ساتھ وابستہ ہے. انسان نااہل تیار ہوں گے، قومیں ڈوب جائیں گی، خطے برباد ہو جائیں گے، جنگیں ہوں گی، ایک قوم دوسری قوم پہ غالب آ جائے گی. اور انسان اگر اپنی اپنی فیلڈ میں کامل تیار ہوں گے تو پھر انسان بھی باقی رہے گا، وہ میدان بھی باقی رہے گا، وہ قومیں بھی غالب رہیں گی. اس گہری حقیقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامور الی غیر اہلھا فانتظر الساعہ. جب کام ان افراد کے حوالے کر دیا جائے جو خود اہل نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کرنا. بڑی باریک بات اس پہ بعض محدثین نے لکھی ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ جس فیلڈ میں کام نااہل لوگوں کے ہاتھ آ جائے اس فیلڈ کی قیامت کا انتظار کرنا وہ برباد ہو جائے گا. کسی بھی ملک میں مریض اگر ان پڑھ ڈاکٹرز کے ہتھے چڑھ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، صحت کا محکمہ برباد ہو. تعمیرات ہیں، ایسے انجینئرز کے ہاتھ چلی جائیں جنہوں نے کبھی دلچسپی اور شوق سے پڑھا ہی نہیں، تو کیا تعمیر کرائے گا اور کیا اس کی انجینئرنگ کام آئے گی؟ وہ عمارت آج نہیں تو کل تباہ ہو کر رہے گی. اس لیے اقوام ہمیشہ ماہر انسانوں کی جو افراد سازی کے مرحلے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دماغ اور فرد خریدتی ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ہمارے بہترین دماغ جو یورپ اور امریکہ میں جا کر کھپ گئے، ان کی صلاحیتوں کے استعمال کے لیے اس زمین میں گنجائش ہی نہیں تھی، تو ان کی صلاحیت کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے خرید لیا کہ تم ہمارے یہاں کام کرو. کوئی نئی بات نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کیا خریدنا تھا، وہ تو غلام تھے، جھولی میں ڈال دیے گئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لیں، اس سے پہلے عرب یہ طریقہ نہیں جانتے تھے. اب جب انہوں نے خندق کھودی، کھدوائی، تو اہل مکہ نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا، یہ پہلے سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا.
تو صلاحیت سے فائدہ اٹھایا نا، یا انہوں نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا۔ اس لیے دو چیزیں یہ زندگی کے اصول ہیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد کو برباد ہوتے دیکھا ان دو چیزوں میں، قومیں تباہ ہوتے دیکھیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ایک فرد کی صلاحیتوں کا اندازہ کر کے اس کے لیے منزل کا متعین نہ کرنا، یہ عادت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ شعور ہی نہیں ہے کہ میں جس کی تربیت یا نگرانی کرنے چلا ہوں اس میں صلاحیتیں کتنی ہیں، اس کو کیا ٹارگٹ دینا ہے کہ یہ اچیو کرو۔ اسکول بھیج دیا اور بچے کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، یا تو آزادی دی جائے کہ بیٹے پڑھو، جو فیلڈ جی چاہتا ہے چنو، جاؤ، تمہاری ذمہ داری معاش نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ پانی خود اپنا راستہ متعین کرے گا، چند سالوں میں ہی پتہ چل جائے گا اس کے ذہنی رجحانات کیا ہیں، وہ بچہ خود ذہانت کی بنا پر اور دعا اللہ کی ہدایت اس پہ چل پڑے گا۔ یہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کموانا ضروری ہے، چاہے مجبوری ہو، چاہے خوشی ہو، کچھ بھی ہو، آخر اس نے اس معاشرے میں جینا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا دوسری چیز کہ اسے آزادی کی بجائے بہرحال اس نے کمانا ہے تو فیلڈ متعین کر کے کہا جائے کہ بیٹے یہ بن جائیے، یہ بن جائیے، یہ دو تین چیزیں آپ نے اس میں محنت کرنی ہے۔ تو اپنی کچی عمر کی بنیاد پر نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بچہ کچھ نہیں جانتا میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، جدھر سینگ سمائے گھس گیا۔ تو جو شاعر ہونا چاہیے تھا وہ انجینئر بن جاتا ہے، جسے انجینئر بننا چاہیے تھا وہ رکشہ چلانے لگتا ہے، اور جس کو مزدوری میں زمین کھودنی تھی وہ جا کے سیکٹری لگ جاتا۔ سمجھ میں آئی؟ کروڑوں لوگ ایسے تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے ٹارگٹ متعین کرنا کہ یہ کرنا ہے کام۔ آپ بغاوت کرتا ہے تو بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنا کہ یہ کیوں باغی ہو رہا ہے، اس کی طبیعت تو ہے، استاد اچھے نہیں ہیں، اساتذہ اچھے ہیں، اس کی طبیعت اس پہ نہیں چل سکتی، کوئی حرج نہیں، دوسرا فیلڈ، تیسرا فیلڈ، جہاں چولیں جم جائیں اس پہ محنت کرنا۔ ایک اس اصول سے بے اعتنائی ہے، اور دوسرے کوئی زندگی میں کام کرنا ہے۔ ڈرتے ہیں تردید سے، وگرنہ سب سے بڑا کام تو فی الحال یہ ہے کہ اپنے دو چار جو بچے ہیں نا ان کو انسان بنا لیا جائے بس۔ ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔
اپنے گھر اپنے بچوں سے غفلت، اور چلے ہیں تبدیلی لانے دنیا میں اور ملک میں اور اس میں اور اس میں، اور یہ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ وہ جو ذمہ داری اپنے سر لی ہے نا خدا نے دی ہے، ان کو ٹھیک کر لو، بس یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس سے بڑا کام کچھ نہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے اولادوں کا، بڑے بڑے لوگوں کی اولادوں میں جو بگاڑ ہے، وہ جب باپ کا سارا دن جلسوں میں اور اس میں اور اس میں اور فضول کی مباحث میں گزرے گا تو وہ وقت کتنا دے گا، تربیت کتنی کرے گا؟ تو دنیا میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں ایک بہت بڑا کام افراد سازی کا ہے۔ ہیں یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، پائلٹ سے پوچھو کہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ڈگری ادھر ادھر ہو گیا، فزکس والوں سے پوچھو کہ ایک ڈگری سے مشرق مغرب میں جا سکتا ہے، تو ان کی منزل کا تعین نہ کرنا یا غور نہ کرتے رہنا کہ جا کدھر رہے ہیں، اور اسے اس کی فیلڈ میں جانے کی سہولت نہ دینا، اگر وہ اچھا ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو اس سے بہتر چیز اس کے سامنے نہ رکھنا، یہ سب کوتاہیاں ہیں جس سے فرد نہیں خاندان بگڑتا ہے، اور خاندان نہیں محلہ بگڑتا ہے، اور محلہ نہیں شہر، اور شہر نہیں ملک، اور ملک نہیں قوم ڈوب جاتی، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اپنی ہمشیرہ کے نام خط لکھا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ان مدارس کو ختم نہ کرو اور میں اسپین دیکھ آیا ہوں، یہ جھوٹ تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں۔ جو بھی یہ کہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کہاں کہا، مطلب یہ کہ یہ خواب میں آپ کو آ کے بتا گئے ہوں گے، یا آپ کے دادا نے یہ روایت علامہ مرحوم سے سنی ہوگی، یا کوئی سورس ہوگا نا۔ یہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ سچائی کی تلقین کرنا، ایسے ذہن بنانا جو میٹھا سچ بولیں اور میٹھے سچ کی رغبت کے لیے جائیں۔ ایسا سچ جو دوسروں کی تذلیل پر مبنی ہو، اور ایسا سچ جسے لوگ کہتے ہیں کڑوا سچ، چاہے وہ سچ جتنا بھی درست کیوں نہ ہو، وہ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہم سے گنتے۔ ہر وہ سچ جس کو بول کے اپنی انا کی تسکین اور اپنے مخالف کی تذلیل، یہ جذبے تسکین پائیں، یہ شرک کا ایک شعبہ ہے۔ سچ اس لیے نہیں بولتا کہ سچ ہے، اس لیے بولتا ہے کہ اس سچ سے دوسرے کی ذلت ہاتھ آتی ہے،
تو جو پرانا انتقام کا ایک جذبہ ہے نا، اس سے سکون ملتا ہے کہ ہاں اب تم آئے نا، اب میرے ہتھے چڑھے، اب تم آئے نا اس شکنجے میں، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ دنیا جہان میں وہی چیز ہے، اس کو کسی سے تعلق نہیں، یہاں ہی سچ بولنا ہے۔ یہی بات اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آ جائے تو وہی سچ پھر کچھ اور رنگ اختیار کر جاتا۔ اس لیے ایک بات جو بالکل آسانی سے کہی جا سکتی ہے، اسے کیوں دشوار کرنا ہے؟ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی تو ہے کہ اسے کہا جائے اچھا بھی یہ نہیں، یہ کر لیجئے، چلیں ایسے کر لیتے ہیں۔ اب اس کو خوب رسوا کرنا کہ تم نالائق، تم ایسے، تمہارا حافظہ کمزور، تم کن ذہن آدمی، یہ سب کچھ کہہ کے تسلی کر لی، پھر اسے کہا کہ اچھا ایسے کر لو۔ تو یہ جو اتنے جملے اس کی تذلیل پر مشتمل تھے، اس سے اپنی انا کو تسکین پہنچی نا، ہے بات صحیح، لیکن جو اپنی انا کو تسکین اور اپنی بڑائی، اس کائنات میں بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے اور بس وہی بڑا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ چاہے فرض کر لیجئے ایک لمحے کو گنجائش نکلتی بھی ہو، تو جو انسانیت سازی کا کام کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ شرک سے کم گناہ نہیں ہے۔ اخلاقیات کی دنیا میں قابل گردن زدنی ہے ایسا آدمی جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ معرفت عز و جل براں کس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر می داند۔ اللہ عز و جل کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو پرتگال کے یہ جو تھے نا باشندے فرنگی، انہیں کہتے تھے اصل میں، تو ان فرنگیوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اللہ کی معرفت اس سے نصیب نہیں ہوتی۔ اس افراد سازی کے عمل میں تین چیزیں کام کرتی ہیں۔ ایک چیز ہے آداب وجود، اور ایک چیز ہے آداب فہم، اور تیسری چیز ہے آداب دید۔ ان تینوں چیزوں کو بیلنسڈ رہنا چاہیے۔ ہنڈیا پکتی ہے، ہر چیز بیلنسڈ رہتی ہے تو وہ ذائقہ ہے، اور اگر کوئی ایک چیز زیادہ ہو جائے تو کھانے والا شکایت کرتا ہے کہ فلاں چیز کا اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کا جو وجود ہے بنیادی طور پہ ان تینوں آداب کے بیلنس کا نام ہے۔ انسان سوچتا ہے، عقل آزاد ہے نا،
کچھ بھی سوچتی ہے، خدا کے انکار تک کو سوچتی ہے، اور اپنی ذات کے متعلق بھی سوچتی ہے، ہر چیز کو اپنی گرفت اور دائرے میں لینا چاہتی ہے۔ اور چاہتی ہے کہ کوئی قدغن نہ لگے۔ عقل انسان استعمال کر کے اور عقل کو فعال کر کے، ایکٹیو کر کے جو نتائج وہ حاصل کرتا ہے، اس کا نام ہے فلسفہ۔ عقل جب ایکٹیو پوزیشن میں ہوتی ہے تو جس نتیجے پر پہنچتی ہے اس کا نام فلسفہ ہے۔ جتنی عقل ہے اتنا ہی سوچے گا، اتنا ہی نتائج برآمد کرے گا۔ پرانا محاورہ ہے، لیکن کسی نے بات کیسی اچھی کہی ہے کہ منصور بولے خدا ہوں میں، ڈارون بولے بوزنا ہوں میں۔ ہنس کر کہنے لگے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ منصور نے کہا میں خدا ہوں، ڈارون نے کہا کہ ہم سب بندر کی اولاد ہیں۔ میرے ایک دوست ہنسے سن کے اور فرمانے لگے کہ ہر کسی کی جتنی ہمت ہے اتنی پرواز ہے، اپنی ہمت سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقل انسانی جو کچھ سوچتی ہے ایکٹیو صورت میں، اس کے نتائج جو سامنے آتے ہیں یہ فلسفہ ہے۔ اور جب عقل پیسو ہو جائے اور عقل قبول کرنے لگے تو اس پیسو حالت میں جو کچھ عقل خود قبول کرتی ہے ریسیونگ اینڈ پہ آ کے، یہ عرفان ہے، یہ معرفت ہے۔ راہ ہم نے اسے دکھایا کیا چیز، پھر آگے چل کے کہتے ہیں آیات الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں، جو کچھ معراج میں دکھایا گیا وہ بہت بڑی چیزیں۔ اس لیے معرفت میں عقل انسانی پیسو کنڈیشن میں آ جاتی ہے، ریسیونگ اینڈ پہ پہنچ جاتی، جو کچھ وہ وصول کر رہی ہوتی ہے یہ معرفت کی چیز ہے۔ تو عقل سے جو کچھ اس کے ایکٹیو ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے اس کو کہنا چاہیے یہ حالت علم ہے، یہ آداب فہم ہے، یہ سکھاتی ہے کہ سمجھنا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے، اور جو کچھ انسان کے اخلاق اسے سکھاتے ہیں وہ حالت وجود ہے۔ جیسے یہ ساری بلڈنگ بلاکس سے بنی ہے، یہ بلاکس جو ہیں، اینٹیں جو لگی ہیں، پتھر جو لگا ہے، یہ سب اخلاقیات سمجھ لیں، اس سے انسان کا وجود تشکیل پاتا ہے۔ اور جو کچھ وہ سمجھتا ہے وہ آداب فہم ہے۔ اور تیسری چیز دید ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، یہ دیکھنا بہت بڑی چیز ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ دید، یہ دیکھنا کمال کی صفت اللہ نے رکھی۔ کہ دیکھنا ظاہر کی آنکھ سے ہو تو بصارت ہے، اور باطن کی آنکھ سے ہو تو بصیرت ہے۔ اور ظاہر کی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز اگر بصیرت میں اضافہ کرے تو یہ خدا کی رحمت ہے، اور ظاہر کی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز اگر بصیرت کو تباہ کرے تو اس سے اندھا ہونا اچھا ہے۔ نابینا ہو جائے، کیونکہ ایک چیز ہے شے کو، چیز کو دیکھنا، جو دکھائی دینے والی چیز کی حالت ہے نا، وہ اس آدمی کی کیفیت بن جائے تو اس کا نام جمال ہے۔ اور جمالیاتی ذوق جن لوگوں میں نہیں ہوتا، ان کا دین اتنا ہی ناقص ہوتا ہے۔ شے کو دیکھنا اور جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کی حالت، اس کی کیفیت بن جائے، یہ جمال ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ چپ رہے، نہ ان بکھیڑوں میں پڑے۔ بچے ماں کے ساتھ جاتے ہیں اور ماں کپڑا دیکھنے میں مصروف ہے کہ کون سا سوٹ خریدوں۔ بچہ نادانی سے کہتا ہے کہ ماں یہ خرید لیں۔ اس سے بچے کی حس اور جمالیات کے ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ رنگوں کا انتخاب انسان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کرتا ہے۔ یہ جمالیات کا ذوق اگر کم پڑ جائے یا ختم ہو جائے تو یہ خوشی، مسکراہٹ، ہنسنا، نشاط جسے کہتے ہیں، اس کی موت ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں فلاں کو کوئی پرواہ ہی نہیں، جب دیکھو ہنستے رہتے ہیں، جب دیکھو خوش رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جمالیات کا ذوق اس کا ٹھیک ہے۔ جمالیات کے ذوق کو وقتی طور پہ کوئی جھٹکا لگے سو لگے، لیکن وہ پھر عود کرتا ہے، لوٹتا ہے، معید ہے، بار بار زندہ رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس جمالیاتی شعور کے ساتھ زندہ رہے، کیونکہ عقلی وجود ہے اس کا۔ وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے،
اخلاقی وجود ہے، وہ اخلاقیات کے ساتھ وابستہ ہے، اور جمالیاتی وجود بھی ہے۔ اس لیے اشیاء کو ان کی اصل تعریف کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ شے اور چیز اپنے وجود میں ادھوری ہو سکتی ہے، اپنی تعریف میں کبھی ادھوری نہیں ہوتی۔ والعیاذ باللہ، ماں اپنے بچے کا تصور کرتی ہے کہ میرا بچہ اتنا گورا چٹا، اتنے سیاہ بالوں والا، ایسی اس کی آنکھیں ہوں گی، جب دنیا میں آئے گا تو کیسا ہوگا۔ یہ اس کا برین چائلڈ ہے۔ کسی چیز کی تعریف کر لو، پھل کسے کہتے ہیں، تو یہ ایک ذہنی وجود ہے اس کا۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ ذہنی طور پہ جو وجود ہوتا ہے، شے کا وجود ذہنی کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا۔ پاگل ہی ہوگا کہ سوچتا ہو جو، ورنہ شے جب ذہن میں ہوتی ہے تو اپنی کامل صورت میں ہوتی ہے۔ ہاں، وجود میں نقص ہوتا ہے، والعیاذ باللہ پیدا ہوا بچہ اور معذور تھا۔ تو اشیاء اپنی ذہنی حالت اور وجود میں ہمیشہ مکمل ہوا کرتی ہیں۔ ہم ایک سوال میں کوئی 15 سال الجھے رہے، وہ کفر کا سوال تھا۔ اب اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب بتانے میں بہت سی چیزوں میں اس لیے بھی حرج نہیں کہ پتہ نہیں عمر کتنی رہ گئی ہے، تو بتا ہی جائیں، پھر کوئی اور آئے پھر اسی میں الجھا رہے۔ کوئی 15-17 سال ہم اس چیز میں الجھے رہے۔ اگر اس کا اظہار کرتے تو کفر ہوتا، والعیاذ باللہ، لیکن پوچھا بہت سو سے، پھر جواب نہیں ملا۔ ہم نے بہت مرتبہ سوچا کہ ذہنی طور پہ شے کا وجود کامل ہوتا ہے۔ مثلاً بیٹی دوپٹہ اوڑھتی ہے، کاسنی رنگ ہے، اب تو رنگوں کے نام بھی لوگ بھول گئے۔ ارغوانی، کاسنی، اب اس کی بجائے چاکلیٹی آ گیا، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ بہرحال کوئی نام لے لو کسی رنگ کا، وہ ایک ذہنی وجود رکھتا ہے۔ خاتون جانتی ہیں کہ کاسنی رنگ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ دوپٹہ ہے اور کاسنی رنگ چاہیے، اور پھر ملانے جب جاتی ہے تو کہتی ہے سارا دوپٹہ، ساری چادر برباد کر دی، دیکھو یہ کیا رنگ چڑھا دیا۔ تو اشیاء کا وجود ذہنی طور پہ پورا ہوتا ہے، عملاً ناقص ہوتا ہے۔ ہم کفر کے اس سوال میں پھنسے رہے کہ قرآن کریم جتنا بھی ایک مومن کی تعریف کرتا ہے، وحی الہی مومن کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورا قرآن پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کہنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ایک رات کو بیٹھ کے پورا قرآن پڑھا کہ اچھا مومن ہے کیا، خدا کیا کہتا ہے۔
اور جہاں جہاں مومن کا تھا اس پہ نشان لگاتے رہے کہ مومن ہے کیا. آخر پہ تھک ہار کے اس پہ پہنچے کہ یا اللہ یہ مومن کا ایک ذہنی وجود ہے. مثلاً وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، یہ سارا ذہنی وجود ہے. اور قرآن جس مومن کا ذہنی وجود دیتا ہے، یہ ذہنی وجود اور مومن کا کامل اور مومن کی صفات، یہ تو افلاطون بھی کہہ دے، یہ تو ارسطو بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو ایک اچھا فلسفی بھی کہہ سکتا ہے. پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کفر. کہ فرق کیا ہے؟ آخر اس قرآن کے نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آ گئی تھی؟ نبوت کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کسی بھی قوم اور ملک میں اگر کوئی اعلیٰ صلاحیتیں ذہنی طور پہ لے کے پیدا ہوا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے اسٹیٹ میں ایسے اچھے لوگ ہونے چاہیے جو سچ بولنے والے ہوں، جو خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، جو نماز زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ اچھی خوبیاں اس میں، اخلاقیات میں اعمال نہیں بھی ہیں تو اخلاقیات کا اچھا ہو بس. تو ایک فلسفی نے جس انسان اور اچھے انسان کا بت دماغ میں تراشا ہے، اور جو اللہ نے بیان کیا ہے دونوں ایک ہی ہیں، اور کفر اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ جو خدا نے بیان کیا ہے ممکن ہے فلسفی اس سے زیادہ اچھا بیان کر لے. یہ سب کفر ہے والعیاذ باللہ. 15 یا 17 سال کے بعد ایک چیز پیش آئی اور وہ اس کا جواب تھا. اتنے برسوں کے بعد یہ کفر بیکل کیے ہوئے تھا نا، پھر اس کا جواب ملا کہ جو کچھ انسان تصور کرتا ہے اس تصور کو وجود میں لانے کا یقینی راستہ وہ وحی کے علاوہ کہیں نہیں. یہ جواب آیا. اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذرا سا ڈر لگتا ہے کہ ممکن ہے یہ جواب کس وجہ سے آیا ہو، لیکن غالباً اللہ تعالی ہی نے دستگیری فرمائی. تصور اور عمل میں اتنا فاصلہ ہے کہ اس کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مشرق اور مغرب بھی کم مثال. تصور میں رخصتی کے دن کے لیے ماں اپنی بیٹی کو سر کے تاج سے اس کا بس چلے تو پاؤں کی انگلیوں میں بھی چھلے پہنا دے سونے کے اور ہیرے کے. تصور ہے نا. وجود اس کا کب ہوگا؟ کروڑوں روپے چاہیے. تصور اور عمل بہت فرق ہے، اور عمل کی بھی گارنٹی ہو. یہ ہے وہ چیز کہ فلسفی اس انسان کا تصور والعیاذ باللہ چاہے قرآن سے بھی بہتر لے آئے، فرض کریں ایک لمحے کے لیے، تو بھی گارنٹیڈ اور یقینی وہ عمل جس کے متعلق کوئی ضمانت دے کہ یہ کرو گے تو اس نتیجے تک تم پہنچ جاؤ گے، دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں سوائے وحی کے. یہاں پہنچ کے فلسفہ وحی سے پٹ جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کے غالباً کسی کے پاس اس کا جواب اب نہیں ہے. پھر ہم نے سفر کیا، بہت سو سے پوچھا کہ وحی الہی کے علاوہ کوئی راستہ بتائیے کہ آئیڈیل مومن کیسا ہونا چاہیے. ان کا یوں یوں یوں. ہم نے کہا نہیں، عملاً بتائیے عمل کیا کریں. تو کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا.
یہ کمال کی چیز ہے. خدا کا حکم بغیر جبر کے تاثیر پیدا کرتا ہے، اور فرد کا فرد سے حکم جبر کے باوجود تاثیر پیدا نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، پڑھے نہ پڑھے، کوئی جبر نہیں ہے. اپنی طبیعت پہ جبر کرے تو کرے، خدا کی طرف سے جبر نہیں، آزادی ہے. بغیر جبر کے نماز پڑھے گا، اس کا اثر ہوگا. اور خود بیٹا بیٹے کو حکم دے، بیوی شوہر کو، اور شوہر بیوی، ساری محبتوں کے باوجود ایک طرح کا جبر محسوس ضرور ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت طبیعت مانے ہی، طبیعت نہیں بھی مانتی، جبر کا احساس ہوتا ہے، رہتا ہے. اللہ کے حکم کی یہ شان ہے کہ جبر کے احساس کے بغیر تاثیر مرتب کرتا ہے. یہ دنیا کی کسی جگہ نہیں ہے سوائے وحی کے، کہ وحی کا اتباع جبر کے علاوہ بھی تاثیر مرتب کرے، اور افراد کا حکم جبر کے باوجود اور جبر کے نہ ہونے کے باوجود تاثیری مرتب نہ. یہ ہے فرق کہ جو انسان کمال کا مومن ہونا چاہیے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے راستہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہاں پہنچ کے نبوت عقل سے آگے ہے، ویسے بھی آگے ہے، لیکن نبوت گارنٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کرو گے، کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبوت کی اتباع میں تاثیر کیا ہے. بڑی زبردست بات. یا ممکن ہے نہ ہو، ہمیں اس لیے زبردست لگ رہی ہو کہ ہمارے سوال کا جواب تھا. یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز. کیونکہ انسان بیک وقت موضوع ہے فلسفے کا بھی، تصوف کا بھی، قرآن کا بھی. دنیا کی جتنی بڑی روایتیں ہیں، وحی الہی، عرفان، اخلاقیات اور قانون، ان چاروں کا چاروں زور لگاتے ہیں صرف انسان ہی پہ کہ انسان بنے. قانون اور اخلاق، یہ فکرہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس پہ غور کیجئے گا. قانون اور اخلاق دونوں کا پودا جو پرورش پاتا ہے، قانون اور انسانی اخلاقیات دونوں کی سیرابی، قانون اور انسان کا بننا، دونوں کا کوچا، دونوں کی نمود، دونوں کی گروتھ ملامت سے ہوتی. سمجھے نہیں؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے. فرماتے تھے اپنے فیصلے خود کر لیا کرو، عدالتوں کے فیصلے دلوں میں دوری پیدا کرتے، فرمایا نفاق پیدا کرتے. قانون اور انسانی اخلاقیات دونوں کے پودے پانی اور غذا حاصل کرتے ہیں ملامت کے کوچے سے. اخلاقیات
ملامت سے بڑھتی ہیں۔ شیخ بڑے مناسب، اگر اس کی اپنی تربیت ہوئی بھی ہو تو بڑے مناسب اور سادہ الفاظ میں بڑے بڑے حقائق کو بتا دیتا ہے کہ بیٹے یہ کمی ہے، اس کو پورا کر لیجئے۔ تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ اپنے اندر تھوڑی سی شرمندگی محسوس کرتا ہے نا، تو یہ ملامت ہے۔ والد کہتا ہے کہ بیٹے یہ کام ایسے نہیں، ایسے کیجئے۔ کہتا ہے بیٹے آپ کو ہر مہینے 1000 روپیہ مل جاتا ہے، آپ جانیں آپ کا کام، یہ 20 کو ختم ہو گیا، میں 10 دن کچھ نہیں کر سکتا۔ تو الجھاؤ محسوس کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جیل میں جاؤ، قانون تحکم سختی سے کہتا ہے۔ دونوں کا مورد انسان، وہ بچہ، وہ مجرم یا کچھ بھی ہے، دونوں اپنا پانی اور اپنی اصلاح کا سامان پاتے ہیں ملامت سے۔ اس لیے یہ جتنے ملامت سے گھبراتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں گھبراتے کیوں؟ یہ تو تمہیں اونچا اڑانے کے لیے ہے، یہ تو تمہاری سیرابی کے لیے، پانی نہ ڈالیں تو یہ پودا خشک ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی جتنی کلاسیکل روایات ہیں، چاہے وہ اخلاقیات پہ مبنی ہیں اور چاہے وہ عرفان پہ اور قانون پہ اور اخلاق اور جس پہ بھی مبنی، وہ سب کی سب آ کر انسان کی بہتری اور وہ تراشتی ہیں اچھے انسان کا بت دماغ میں، لیکن یقینی راستہ بتاؤ نا کیا کریں۔ افلاطون کی کتاب ریاست پڑھی، بڑا عرصہ دماغ پہ چھائی رہی، کیا نشہ ہے اس کتاب کا۔ اس موضوع پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن عملاً راستہ کیا؟ یونان کے فلاسفہ نے کہا کہ فلسفیوں کو اگر حکومت مل جائے تو ساری دنیا میں امن ہو جائے۔ پھر بعد میں آنے والوں نے کہا کہ بادشاہوں کو فلسفہ پڑھا دیں تو بھی یہ مقصد حل ہو سکتا ہے، لیکن کبھی امن قائم نہ ہوا۔ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کتنے ہی اچھے آئیڈیاز کیوں نہ ہوں، گارنٹی کسی نے نہیں دی، گارنٹی نبوت نے دی۔ اس نے کہا کہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آب حیات ہے، اسے پی لو نہیں مرو گے، یہ زہر ہے پیو گے مر جاؤ گے۔ پورا دین اور اسلام اور جتنا کچھ ہے وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر اعتبار کا نام ہے اور صفر، بس چھٹی۔ اس کی زبانی کا تو اعتبار ہے اس ہستی کی، اور کیا ہے؟ اس لیے اخلاقیات، عقل، انسان کا وجود مذہب نے نہیں دیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، پھسل جائے تو کفر کی وادی میں جا گرے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو نہیں سننی بھی نہیں چاہیے۔ نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے اس فضول بات کی بجائے۔ ایسے نہ ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، والعیاذ باللہ۔ انسان کا وجود پہلے سے ہے، دنیا میں اخلاقیات کا وجود پہلے سے ہے، عقل کا وجود پہلے سے ہے، مذہب اسے مخاطب کرتا ہے۔
مذہب کہتا ہے کہ عقل یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غیر درست ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ جمالیات کا یہ حصہ ٹھیک ہے، یہ حصہ غیر صحیح ہے، نہیں ٹھیک۔ مذہب پیدا نہیں کرتا، مذہب مخاطب بناتا ہے، دین مخاطب بناتا ہے۔ ہر مدلول اپنی دلیل سے پہلے ہوتا ہے۔ جتنے فلسفی اسکول آف تھاٹ ہے پورا، جو کہتا ہے کہ دلیل پہلے اور مدلول بعد میں، یہ منطق سمجھنے کے بعد ہی خیال آیا کہ سب غلط، جھوٹ ہے۔ مدلول وہ ہے جس تک پہنچنا ہے، ہمیشہ پہلے ہوا کرتا ہے۔ اس کی معرفت میں جو ابہام ہوتا ہے، اس تک پہنچنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں جو خلجان ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تو دلیل لاتے ہیں۔ دلیل راستہ ہے اور مدلول مقصد ہے، وہ پہلے سے ہوا کرتا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلیل قائم کرو تاکہ خدا تک پہنچے، نبی کہتا ہے خدا موجود ہے، اس کو مانو تاکہ دلیل قائم ہو۔ اب آسان ہو گیا۔ مقصود پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہوتی۔ یہ سب چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں، عقل انسانی ہے، اللہ کی معرفت ہے، اخلاقیات ہیں، یہ سب چیزیں مذہب اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ یہ جو اخلاقیات تم کہتے ہو نا، یہ اخلاقیات نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ جوا پہلے سے موجود ہے، عقل انسانی کہتی ہے ٹھیک ہے، ذہانت کی بنیاد پر پیسہ کھینچ لینا ہے، چال چلنا ہے، پتہ چلنا ہے اور پیسہ لے لینا ہے۔ مذہب آ کر اس کو کہتا ہے کہ اے عقل، یہ جو تم ذہانت اور عقل کے نام پہ خون چوس رہی ہو، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات، مت کرو ایسے۔ اور بہت سی چیزیں، عقل اپنی مرتبہ یہ کہتی ہے یہ غیبت ہے، مت کرو، اور یہی عقل جب اپنے دل کی پیاس بجھانی ہو تو سارے جہان کی غیبتیں کرے گی۔ عقل کو مذہب آ کر کہتا ہے کہ تم پہ ظلم ہوا ہے نا، اس کی حکایت درست ہے، اس کو بیان کرنا روا ہے، مگر اس بیان میں اگر ایک جملہ بھی ایسا آ گیا کہ تم نے ظالم کی تذلیل کی، اس کے لیے رسوائی کا کام کیا، تو یہ تم حکایت کی بجائے غیبت میں چلے گئے۔ قرآن البتہ کہتا ہے الا من ظلم لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بری باتوں کو اچھالا جائے۔ ہاں مگر جس پہ ظلم ہوا ہو، تو 19-20 کا فرق تو انسان ہونے کی بشریت کے تقاضے سے آ ہی جاتا ہے، لیکن حکایت کرے کہ اس سے یہ کہا ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے۔ اب جو نہیں کیا اپنے آپ سے اسے تراشنا، تاکہ اس کی پکچر جو پینٹ کی جا رہی ہے وہ اور زیادہ خوفناک بنے۔ انتقام کی تسکین ہوتی ہے نا، مذہب کہتا ہے یہ نہ کرو، حکایت کرو،
غیبت نہیں ہے۔ اگر اسے بھی مذہب غیبت قرار دے دیتا تو عدالت میں فریق مخالف کے متعلق کچھ بیان کرنا یہ سب غیبت ہی ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے یہ غیبت نہیں ہے، البتہ جو کچھ تم کہو گے وہ حدود کے اور دائرے کے اندر رہ کے۔ اس لیے یہ انسانی طبیعت میں جمالیات اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ چیز کی جو حالت ہے اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اس جذبے کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہمارے دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے، بہت بڑا المیہ ہے، کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بیچارے جو مذہب کی طرف آنا چاہتے ہیں اور آتے بھی ہیں، ان کو یہ تلقین کرنا کہ جمالیات اپنی زندگی سے نکالو، یہ خود کہنے والے کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اس رنگ کا کیوں انتخاب کر لیا، یہ چشمہ کیوں پہن لیا، یہ اچھا ایک بیڈ گھر میں کیوں لے آئے، اچھا اس قالین کی کیا ضرورت تھی، اچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت بن سنور کے بیٹھی رہتی ہیں۔ دین کے نام پر لوگوں کے حسن اور جمالیات کی زندگی کو برباد کرنا اور اسے ان چیزوں سے چھڑانا جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دی ہیں، اور اسے یہ عقل نہیں ہے کہ جو لوگ چھڑاتے جاتے ہیں اس چھڑانے والے کو لوگ ایک دن تنگ آ کے خود بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کوئی شعر پڑھ لے تو قیامت ہے، کوئی لطیفے کی بات پہ ہنس دے تو عذاب ہے، کوئی اچھا کھانا گھر میں پک جائے اور اس پہ تنقید ہے، کوئی اچھا کپڑا پہن کے آ جائے تو اوفو یہ دیندار ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی وسعت سے اچھا جوتا پہن لے تو بس چلے اس کا جوتے سے اس کے سر پہ مارے پٹائی کرتے۔ یہ سب چیزیں اس کی دلیل ہے کہ اس کا جمالیاتی ذوق مرا ہوا ہے، یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ ہاں ایک جگہ پہنچ کے ہو جاتی ہے یہ بات کہ تربیت ہو اور پتہ ہو کہ جمالیات سے کبر پیدا ہو رہا ہے اس شخص میں، تب باپ کا حق بنتا ہے، تب شیخ کا حق بنتا ہے، تب مربی کا حق بنتا ہے کہ اس کو منع کرے اور مناسب حد تک، وگرنہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جمالیاتی ذوق یہ انسانی وجود کا 33% ہے۔ اس لیے بھی لوگ دین سے گھبراتے ہیں کہ ہم نے خود جبر کا نظام، کچھ تو حالات نے پیدا کر دیا، کچھ ہم پیدا کرنے چلے۔ حالات کا بھی تو جبر ہے، جی چاہتا ہے گھر آباد ہے، جوانی اور عمر کا زمانہ ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ سوٹ پہنے، کھدر آیا ہے نیا 5000 کا سوٹ ملتا ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، یہ حالات کا جبر ہے نا۔
یہ حالات کے جبر نے جمالیات کو ختم کیا ہے، حسن کو ختم کیا ہے۔ بڑے زور و شور سے میڈیا پہ خبر چل رہی تھی اسلام آباد میں اتنے درخت کٹ گئے اور شہر کا حسن برباد ہو رہا ہے۔ ہم سوچتے رہے خبر سن کے کہ تم جو اقتصادیات کو برباد کر کے جمالیات کا ذوق کروڑوں لوگوں کا ختم کر رہے ہو، اس کا احساس نہیں ہے، اور درخت کٹنے پہ اتنا شور ہے۔ آخر سوچتے تو ہوں گے کہ ہمارے ان اقدامات سے لوگوں کی زندگی کتنی تنگ آئی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ساون میں جھولے پڑتے تھے اور گھر میں تلائی ہوتی تھی، اور بارشوں کے موسم میں لوگ خوش ہوتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ جمالیات اور حسن ہے، اس موسم سے لطف اندوز ہونا ہے نا۔ حالات کے جبر نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا، اور تربیت کے نہ ہونے نے بھی ختم کر دیا۔ ڈر لگتا ہے کہ اگر خوشبو لگا لی تو سارے گھر میں کوہرام مچ جائے گا کہ یہ کیوں خوشبو لگائی ہے، یہ عطر کیوں استعمال ہوا ہے۔ بہت سی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسے نہیں تھا۔ جمالیات کے اس ذوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، جانتے بھی تھے اور بڑھاتے بھی تھے۔ خوشبو ہے زبردست چیز، فرمایا کوئی پیش کرے نہیں سے رد کرنا۔ جمالیات ہی کا ذوق ہے کہ فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ جمالیات ہی کا ذوق ہے کہ عید کے دن حبشی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہیں۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، مجھ سے فرمایا دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میں بالکل چھپ گئی اور میں نے اپنی ٹھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھی اور وہ کھیل میں دیکھتی رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اچھے کپڑے بہت پسند ہیں، میں اچھے کپڑے پہنوں، یہ وہ۔ فرمایا سب درست ہے، لیکن دیکھو انہیں پہن کے دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھنا۔ یہ ہے نا تربیت، پابندی لگا دی کہ حد سے نہیں بڑھ جانا، اور سچی بات آئے تو اسے قبول کرنا ہے۔ دو جملے فرمائے، کیونکہ انسان کبھی کبھی حسن اور جمال میں کھو کے سچائی کا انکار کر دیتا ہے۔ جو مناسب پابندی تھی لگ گئی۔ اس لیے یہ بچوں میں حس ہوتی ہے، اور بچوں میں جو حس ہوتی ہے نا، اس کو بڑھنے دینا چاہیے۔ یہ جو مذہب کے نام پہ جبر سے اداسی پیدا ہوتی ہے،
اگر فرض کر لو ایسے ہو جائے تو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، اسے آگے منتقل نہ کرے۔ مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اداسی کا مطلب یہ ہے کہ جو نشاط ہے اس کو انسانی زندگی میں ختم کیا جائے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ملامت کا سامنا کرنا پڑے، تو اس روایت کو اپنے پہ آ کے ختم کر دینا چاہیے کہ میرے بعد جو نسل آ رہی ہے ایسے نہیں۔ ایک فکرہ آپ سے کہتے ہیں، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور یہ ہسٹوریکل سینٹنس ہے۔ ہم سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بلال حسنی صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ کام لے، بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ندوہ کی فکر عام نہ ہوئی کیوں؟ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم سے کہ کراچی میں حضرت مفتی رشید صاحب کے بعد جو ان کے جانشین آئے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، بلال حسنی فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر پاکستان میں ندوہ کی فکر عام ہوتی تو یہ افغانستان کا قضیہ اور یہ جنگ نہ ہوتی، یہ خون جو بہہ گیا ہے یہ نہ بہتا۔ اتنی بڑی بات۔ سو فیصد حقیقت پہ مشتمل، پکڑو مارو قتل کرو درے لگاؤ، یہ کیوں اور یہ کیوں اور یہ کیوں، اور اکثریت ایسے لوگوں کی جنہوں نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی، تیسرے درجے میں بھاگ گئے اور چوتھے درجے میں بھاگ گئے، نہ کتاب کو پڑھا نہ سنت کو پڑھا، فہم تو بہت دور کی بات ہے، اور دین کا ادھورا اور ناقص تصور جو اپنے ذہن میں تھا وہی لوگوں پر امپوز کرنا کہ دین وہ ہے جو ہم سمجھے۔ نہ کوئی ادب ہے نہ تمیز ہے، جیسے خود ہے بڑی سخت بات، جیسے خود ناہنجاروں جیسی زندگیاں بسر کی، دوسرا بھی وہی کرے۔ ایک مثال اس کی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمالیات کا ہی ذوق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کو آتے تھے روائدن آہستہ آہستہ گھر میں قدم رکھتے تھے تاکہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ اپنی بیوی کی نیند کا اتنا خیال رکھنا کہ میرے پاؤں کی اس سے آہٹ ایک اور لفظ بھی ہے، چلو اس پاؤں رکھنے کی آواز سے بیوی کی نیند نہ ختم ہو جائے، یہ جمالیات نہیں تو اور کیا ہے؟ کہاں یہ احتیاط؟
اور کہاں یہ ذوق کہ جب چاہو کسی کے گھر چلے جاؤ بغیر اطلاع دیے، جتنے بندے چاہو لے جاؤ، جی ہم تو آ گئے ہیں، اب گھر والے تنگ ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ رات 10 بجے اب کہاں سے کھانا پکائیں، یا اللہ صبح 11 بجے اب ناشتے کا کیا بندوبست کریں۔ جیسی ناہنجاروں نے زندگی خود گزاری دوسروں پہ بھی مسلط کرو۔ یہ سب جمالیات کا ذوق نہ ہونے کی بات، یہ جمالیات ہی کا تو ذوق ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور جب میں نے شعر گنگنانے شروع کیے تو اونٹ اچھلنے لگے وہ سن کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ارے شیشے توڑ نہ دینا، آبگینے چٹک نہ جائیں۔ مراد یہ تھی کہ خواتین بھی سوار ہیں، اونٹ اگر اچھلیں گے تو ان کی جسمانی ساخت نزاکت پر مبنی ہے، کسی خاتون کو چوٹ نہ لگ جائے، اس سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اونٹ وہ اپنا ترانہ اور اس کو سن کے مستی میں آ جاتا ہے۔ یہ سب جمالیات ہی تو ہیں۔ ذائقہ، چیزوں کا چکھنا، اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ بات لکھ لینی چاہیے، یہ بات ذہن کی تختی پہ لکھ دینی چاہیے۔ جتنا بھی اچھا کھانا جتنے گھنٹے لگا کے خاتون پکائے، حرام ہے ہم پہ کہ ہم ایک جملہ کبھی اس کھانے کی تعریف میں کہیں کہ بھئی واہ کیا سالن ہے، کیا اچھی چیز پکی ہے، بھئی امی آج کمال ہو گیا ہے۔ کبھی خوشی اور محبت میں، ایک ہے ہمارے یہاں بھی، وہ چھوٹا تھا تو کہتا تھا کہ اور سالن ہے امی، وہ کہتی کیوں، کہتا تھا ختم نہ ہو جائے، تو کبھی کبھی ڈونگا ہی اپنے سامنے اٹھا کے رکھ، ہنسی آتی، بچپنا تھا نا اس کا۔ کبھی تعریف کا ایک جملہ منہ سے نہیں نکلتا، اس سے کتنے گھنٹے لگائے ہیں، اس سے کتنی محنت آپ ہی کے لیے تو کی ہے، کتنی خراب حرکت ہے۔ جمالیات کی حس اور ذوق اگر زندہ ہو تو آدمی کہتا ہے بھی کمال، آج تو کھانا زبردست۔ اس ایک جملے سے جو اثر پڑنا ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، قدردانی ہے، اللہ کے انعامات کا اعتراف کرنا ہے، مگر حرام ہے ہم پہ کہ ہم کبھی یہ کہیں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے ذائقہ اور چکھنے کے بارے میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دسترخوان لگا ہوا تھا اور ایک جانور لایا گیا، آپ نے نہیں کھایا، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ جائز نہیں ہے، فرمایا جائز ہے کھاؤ، تو ہم نے کہا آپ نہیں کھاتے، فرمایا یہ جانور ہماری زمین میں نہیں نہ ہوتا، اس لیے مجھے اس کے کھانے سے مناسبت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ جیسے فرض کر لیجئے کہ مصری مرغی کبھی کھانی پڑ جائے تو بہت سے لوگ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے مناسبت نہیں ہے۔ مرغابی کا گوشت کھانا پڑ جائے، ہرن کا گوشت کھانا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں گوشت خرگوش کا کھانا پڑ جائے تو کہتے ہیں یار مجھے اس سے طبیعت لگتی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جمالیاتی ذوق پر مبنی۔ ایک خاتون کہتی ہیں مدینہ منورہ میں فصل کا پہلا پھل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے تھے کہ جو پوری فیملی ہے نا، کھیرے، کدو، یہ پوری ایک فیملی ہے نا، یہ چیزیں بڑی پسند تھیں۔ تو میری ماں نے ایک چنگیر میں کھیرے، کدو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز جو تھا نا، اس کے ساتھ کھجور ملا کے بھی کبھی کھایا کرتے تھے۔
فرماتے تھے یہ جو تربوز میں ٹھنڈک ہے، کھجور کی گرمی اور کھجور کی گرمی، اس کی ٹھنڈک، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کر دیتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے چنگیر میں کھیرے، کدو، یہ سب چیزیں، تریں یہ رکھ کے بھیجیں اور کہا پہلی مرتبہ یہ پھل آیا ہے اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ تو میں جب پہنچی، میں بچی تھی، تو آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، تو میں نے اجازت چاہی، آواز آئی کہ آ جاؤ۔ میں اندر گئی، میں نے کہا یہ میری والدہ نے بھیجی ہیں۔ بہت خوش ہوئے، اٹھے اور اس چنگیر کو ایک کونے میں سونا رکھا ہوا تھا، اس سے بھرا، اور فرمایا بیٹی یہ لے جاؤ اور اپنی والدہ اور خالہ سے کہنا کہ زیورات بنا لیں۔ یہ ذوق نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ اداسی، پریشانی، ہر وقت برا حال، کبھی جو چہرے پہ مسکراہٹ آئے، ایسے جیسے ابھی والعیاذ باللہ کسی کے انتقال کی اطلاع ملی ہے، ایسا سپاٹ چہرہ، یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا ممکن ہے اخلاقی طور پہ وجود ہو، ممکن ہے عقلی طور پہ بھی ہم مان لیں، ہم اسے جمالیات کی زندگی میں مانتے ہی نہیں، وہ ٹھیک نہیں کر رہا، صحیح نہیں کر رہا۔ کیونکہ حسن خود اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے، تو جو خود ہی مرا ہوا ہے یہ دوسرے کے لیے زندگی کیا فراہم کرے گا؟ ہر چیز پہ یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو۔ ایک دن آئے گا جب دو حادثات واقع ہو جائیں گے۔ ایک حادثہ یہ ہوگا کہ جو بہت چھڑاتا رہتا تھا نا، یہ چھوڑنے والا آخر کار اسے بھی چھوڑ کے چل دے گا، اور اس سے بھی بڑا حادثہ یہ پھر ہوگا کہ جو اس کو چھوڑے گا، اپنے کو چھوڑے گا، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑے گا، تو خدا کو کیسے پکڑے گا؟ ایک دن خدا کو بھی چھوڑ۔ یہ دونوں نتائج نکلتے ہیں۔ اس لیے جس چیز کو اپنے بچوں سے چھڑانا ہے، گھر والوں سے، اس سے بہتر آلٹرنیٹ لا کے رکھیں کہ یہ کر لیجیے۔ نشہ چھڑانا ہے نا، یہ فرق ہے صوفی اور مفتی میں۔ مفتی، اس کا بھی وجود ضروری ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے کہ نشہ ہے لہٰذا اس پر یہ حد جاری کی جائے، نشہ ہے اس کو سزا دی جائے۔ صوفی کہتا ہے کہ اسے اس نشے تک پہنچایا کس چیز نے ہے، جس چیز نے پہنچایا نا اس کی جڑ کاٹو، اس کو ادھر سے اکھیڑو، یہ بعد میں کر لینا، پہلے ادھر علاج کرو۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جمع کر دی تھی۔ کمال کی یہ چیز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں بالکل واضح نظر آتی ہے کہ بیک وقت صوفی بھی تھے اور مفتی بھی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سعد رضی اللہ عنہ نے لکھ کے بھیجا، غالباً آئینہ تھا، چین میں آئینے اس وقت بنا کرتے تھے، چین والے اس وقت بھی اتنے اچھے برتن تیار کرتے تھے کہ اسے آگ پہ رکھ دیتے تھے، پانی گرم ہوتا تھا اور اس سے وضو کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے شاید گرم پانی کی کوئی روایت نہیں ہے، شاید ہمیں نہیں ملی۔ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت اس نے میری اہلیہ کا آئینہ چرا لیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں، 60 روپے کا۔ عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ سعد، آئینہ بھی تمہارا، بیوی بھی تمہاری، نوکر بھی تمہارا، کیسے ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے؟ چھوڑ دو، نہیں ہاتھ جاری فرمائے۔
حاطب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ان 8 آدمیوں نے اس طرح پھل چرائے ہیں، ہاتھ کاٹ دیجئے۔ ان سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ وہ جو چوری کر چکے تھے ان کا اتنی۔ تو حاطب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حاطب اتنی کم تنخواہ پہ مزدور رکھے ہیں تو چوری تو ہوگی، اگر تم بدری نہ ہوتے اور تمہارا احترام نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا نہ دیتا۔ فرمایا ان کی تنخواہ بڑھاؤ۔ اس لیے گناہ جن بنیادوں پر پیدا ہوتا ہے ان بنیادوں کو بڑھانے میں ہم شیر ہیں، اور جب وہ ہو جائے تو اس کو سزا دینے اور دلوانے میں بھی ہم شیر ہیں۔ ہر طرف شیر ہی شیر ہے، انصاف کب آئے گا؟ اس لیے یہ جو جمالیاتی حص ہے، ذوق ہے، اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو سیاحت پر جاتے ہیں، آؤٹ گوئنگ۔ کوئی وقت ایسا گزارنا جس میں انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے دن کبھی آئے۔ بہت اچھی بات ایک صاحب نے کہی، سارا سال مصروفیت۔ ہم نے کہا اس سال تو آپ کا بہت سفر تھا۔ کہنے لگے جی چھٹی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر چھٹیاں گزارنی ہو تو کہاں جائیں؟ تو کہنے لگے میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے چھٹی دے دو نا تو سب سے اچھی چیز میرا گھر ہے، میں آرام سے یہاں بیٹھا رہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا رہوں، میری چھٹیاں گزارنے کا سب سے اچھا مکان اور مقام میرا گھر ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے اتنے مطمئن ہیں کہ پیرس، لندن اور نیو یارک کوئی معنی نہیں رکھتے اپنے گھر سے زیادہ۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دیر تک دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب رات ہو اور پھر گھر جائیں گے، وہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب۔ اس لیے یہ حص قائم رہنی چاہیے، اور جب تک حدود سے نہ بڑھے لوگوں کو رخصت دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ عمر کا اعتبار کرنا چاہیے۔ عمر میں خود ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے 30-40 برس پہلے لڑتے اور مرتے تھے، اب وہ کئی دن کمروں میں پڑی رہتی ہیں اور بالکل بھول جاتا ہے آدمی کہ کبھی اس کے لیے بھی میں لڑتا تھا، کبھی اس کی بھی اتنی خواہش۔ اس عمر کا اعتبار ضروری۔ یہ سب نفسیاتی پہلو ہیں تاکہ انسان کی زندگی میں خوشیاں قائم رہیں، مسکراہٹیں قائم رہیں، خوشبو، رنگ، حسن، اس سے نفع اٹھانا، اس کی وجہ سے متاثر ہونا، یہ سب اخلاقیات میں مطلوب ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہونی چاہیے، اخلاقیات کی دنیا کہتی ہے یہ ضروری ہیں، فرض ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔